لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بچوں کے اوپر، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر کی رونق تو ہوتے ہی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ کامیاب ہوں، آگے بڑھیں اور ایک اپنا مقام پیدا کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے جب پیار ہوتا ہے تو پیار میں بھی بیلنس ضرور ہونا چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیار میں مائیں اور والدین اتنے زیادہ وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ جو جائز کام ہوتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ ان کو روکتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں. اگر کسی کا ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ہم یہ کام کرنے دیں، نہیں یہ تو نہیں کرنے دیں گے. اگر کسی کا سنگل چائلڈ ہوتا ہے، اگر بیٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کو ہم یہ سکھا دیں، نہیں ہم جو بھی ہوگی اس کو فیسلٹیز دیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے. بالکل کریں، آسانیاں پیدا کریں، فیسلٹیز دیں اپنے بچوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ڈپینڈنٹ نہ بنائیں. ہم ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، ہم کوئی کام ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے کپ اٹھا کے یہاں نہیں رکھنا آپ نے. کیونکہ ہمارا تو اکلوتا بیٹا ہے، اس سے ہم کبھی کام نہیں کرائیں گے. تو یہ پریکٹس بہت غلط ہے. آپ اپنے بچوں کو کام ضرور سکھائیں. جب تک آپ کا بچہ کام نہیں سیکھے گا، آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کے بچے کی ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے وہ بڑی کمزور سی ہوگی. ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بنی بنائی چیز مل جاتی ہے تو بچے کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھایا کریں، جتنا ہو سکتا ہے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے اوپر برڈن دیا جائے بہت زیادہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اتنا زیادہ پریشر آ جائے نہ وہ اسٹڈیز پہ فوکس کر سکیں. اور اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے وہ یہ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے تو اتنی زیادہ پڑھائی کر رہے ہیں تو کام نہیں کریں گے. تو آپ ہر چیز میں بیلنس رکھیں، ان کو چھوٹے موٹے کام سکھائیں. اکثر میں نے بہت سی، جب ہم یہ بات کریں لیکن میں ساتھ میں ان مدرس کی بھی تعریف کروں گی، میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں. اپنے بیٹوں کو وہ کوکنگ سکھا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جینے کی اسکل ہے، یہ کسی جینڈر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جاؤ چائے بنا کے لے کے آؤ، وہ چائے بنا کے آتا ہے. ایسے کرتے 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 وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رکھتے. سب سے بڑی، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آج اسی کے اوپر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امبرین عسکری، پیرنٹنگ کوچ بھی ہیں اور کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں امبرین؟ الحمد للہ، آئی ایم گڈ، تھینک یو. اچھا امبرین، آپ نے کس طرح دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں بچوں کی پیرنٹنگ میں؟ سکھا رہے ہیں کام ان کو، نہیں سکھا رہے، یا وہیں ابھی بھی ایک چل رہا ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو میں کیوں سکھاؤں کام؟ بالکل ایسے یسرا، آپ نے خود ہی بڑی خوبصورت شروع میں سارا اسٹارٹ لیا کہ ایکچولی یہ مائنڈ سیٹ یہاں پر ہے. چاہے ایک بچہ ہے، چاہے 3 بچے ہیں، ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ماں نے ہی کام کرنا ہے. بلکہ میرا تعلق پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے. تو پیرنٹس کو جب میں یہ بات کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مدر اسپیشلی ہمارا کام بڑھ جاتا ہے. وہ اس ٹیمپرری وقت کو، جو ٹیمپرری کام ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہے. آج تھوڑی سی ایفرٹس ہیں، کل وہ آپ کے لیے آسانی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں سب سے زیادہ بزی ہوتی ہیں. اور آپ نے کہتے بھی سنا ہوگا کہ ہاؤس وائفس کہتی ہیں کہ سارے دن وقت نہیں ملتا. وقت کیا نہیں ملتا، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کھانا وہ بنا لیتی ہیں، آپ کی میٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں نا، جو آپ چیزیں اٹھاتی ہیں، آپ نے اس میں کسی کو شامل نہیں کیا، آپ نے اپنی ٹیم نہیں بنائی. اٹس بیسیکلی دا ٹیم ورک. سو دیز آر بیسیکلی دا لائف اسکلس. ہمارے ہاں ملک میں یہ سب سے انڈر ریٹڈ چیز ہے کہ آپ بچوں کو لائف اسکلس نہیں سکھاتے ہیں، جو کہ بعد میں ان کی لائف میں ڈسپلن لے کر آتا ہے، ان کے سیلف اسٹیم کو آگے پروموٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ان کو رسپانسبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، وہ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں. اب چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جی میرا ایک بیٹا ہے، ہم نے یہ چیز خود تفریق کر دی ہے، ڈفرینس خود ہی پیدا کر دی ہے. ہم نے یہاں پہ جینڈر بیس چیزیں کر دی ہیں کہ یہ کام لڑکا کرے گا اور یہ کام صرف لڑکی کرے گی. جبکہ اوور آل دنیا میں دیکھا جائے تو وہاں پہ کمبائن کام ہو رہا ہے. کمبائن کام، کیونکہ لائف میں کبھی بھی تو آپ کے اوپر کوئی بھی رسپانسبلٹی آ سکتی ہے. جیسے بچے ہمارے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اب وہاں پہ ان کو سب کام خود کرنے ہیں. یا فار انسٹنٹ بیٹی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کو اتنا ہم اسٹرانگ بنائیں کہ کل وہ دنیا کو اگر اسے کسی پرابلم فیس کرنا پڑے تو اس کو ایٹ لیسٹ کوئی ایسے اسکلس آتے ہوں. اس تک وہ نہ ہو کہ جی میں تو بڑی نازک لڑکی ہوں اور میں یہ فیس نہیں کر سکتی. سو لائف اسکل میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بہت ارلی ایئر سے
بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ موسٹلی ہم نہیں کر رہے. نہیں فار انسٹنٹ آپ نے خود ہی ایگزامپل دی کہ یہ کپ ہی اٹھا کے رکھ دو, یہ بڑی چھوٹا سا کام ہے, لیکن اگر آپ ایک روزانہ ہی کہتے کہ ہم نے اس ٹیبل کو ہم کلیئر کیسے کریں گے کہ اس ٹیبل پہ 2 ہیں, تو آپ خود اٹھنے کی بجائے آپ کہیں گے کہ جو بیٹا اس کو کچن میں رکھو, اٹس اے ویری اسمال تھنگ, لیکن آپ کیا کریں, اس کی ہیبٹ کریٹ کریں. آپ نے جب بچے وہ ٹوائز سے کھیلتے ہیں تو بجائے خود اس کو کلیئر کرنے کہ آپ کہیں گے چلو اس کو مل کے کرتے ہیں, ہم اس کو باسکٹ کو ڈالتے ہیں, پھر آہستہ سے آپ کہیں گے اس کو کلیئر کرو, باسکٹ اس جگہ پہ رکھ کے آؤ جو اس کی جگہ تھی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ نہ ریزسٹ کرے گا نہ وہ ضد کرے گا. ضدی آپ اس کو اس وقت بناتے ہیں جب اس سے ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے تو عادت ہی نہیں تھی ان کاموں کی, عادت ہی نہیں تھی. تو اب مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرا بیڈ بناؤ یا یونیفارم چینج کرو یا اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈالو, تو اس کو وہ بعد میں آکورڈ لگتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو نا نارملائز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں, بلکہ میں ہمارے جن کی وجہ سے برکت ہوتی ہے, ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بچے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ کیا نہیں چھوڑ دو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تو بزرگ ہیں, اپنا ٹائم گزار چکے ہیں. ہم نے بچوں کو تیار کرنا ان کے آنے والے وقت کے